موضوع الدرس فی قصص الانبیاء والمرسلین وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ مریم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال ذکر ادریس علیہ السلام بالثناء علیہ بانہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی مدح بیان فرمائی، ثنا بیان فرمائی کہ وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد ہے اور نوح علیہ السلام سے پہلے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مر به فی لیلۃ الاسراء وهو فی السماء الرابعہ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ وقد روى ابن جریر اناسا غریبا عجیبا، انہوں نے ایک اثر نقل کیا ہے لیکن اس میں بڑی غرابت ہے۔ فقال حدثني يونس بن عبد الله قال انبانا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم بن سليمان الاعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وانا حاضر۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ فقال له ما قول الله عز وجل لإدریس ورفعناه مكانا عليا، انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فقال کعب نے کہا اما ادریس فإن الله أوحى إليه إني أرفع لك كل يوم مثل امر جميع بني آدم، کہ اللہ نے وحی فرمائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو کہ میں ہر روز تمہارے اتنے اعمال بلند کروں گا جتنی بنی آدم کا عدد ہے۔ فَأَحِبُّ أَن يَزْدَادَ عَمْلًا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اور زیادہ عمل کے اندر محنت کریں۔ فَأَتَاهُ خَلِيلٌ لَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ لَهُ، ان کے فرشتوں میں سے دوست تھے جو ان کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ أَوحَى إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا فَلْيَكُن لِّي مَلَكَ الْمَوْتِ فَلْيُؤَخِّرْنِي حَتَّىٰ أَزْدَادَ عَمْلًا، تو انہوں نے کہا کہ ملک الموت سے کہو کہ میرے روح قبض کرنے میں کچھ تاخیر کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لوں۔ فَحَمَلَهُ بَيْنَ جَنَاحَيْهِ حَتَّىٰ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، تو ان فرشتے نے ان کو اپنے پروں پر اٹھایا اور چوتھے آسمان پہ لے گئے۔ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ رَقَّاهُم مَلَكَ الْمَوْتِ مُنْحَدِرًا، جب آپ چوتھے آسمان پہ تھے تو ملک الموت اتر رہے تھے۔ فَكَلَّمَ مَلَكَ الْمَوْتِ فِي الَّذِي كَلَّمَهُ فِيهِ إِدْرِيسُ، تو انہوں نے کہا حضرت ادریس کی بات ملک الموت سے۔ فقال وأين ادری، انہوں نے کہا ادریس کہاں ہیں؟ فقال هو ذا على ظهري، اس نے کہا یہ دیکھیں میں نے اپنے پروں پہ بٹھایا ہے۔
فقال الموت قال ملک الموت العجب استو، اچھا بڑی تعجب کی بات ہے کہ جس کے لیے میں جا رہا تھا وہ خود ہی آ گیا ہے۔ وقیل علی اقبض روح ادریس فی السماء الرابعہ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ چوتھے آسمان پہ اس کا روح قبض کر لو، تو میں اس کا فجعلت اقول کیف اقبض روحہ، اور میں سوچ رہا تھا کہ آسمان چوتھے پر میں اس کا روح کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پہ ہے۔ فقبض روح ہناک، تو انہوں نے روح قبض کر لیا۔ فذلک قول اللہ رفعناہ مکانا علیہ، هذا من اخبار کعب الاحبار الاسرائیلیات وفی بعضہ نکارۃ، یہ اسرائیلی روایات ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، وہ بھی روایت غلط ہے۔ مانا ہے کہ اللہ نے ان کی شان بلند کی، ان کا مرتبہ بلند کیا، ان کو عزت دی، ان کو عظمت دی، ان کو نبوت دی، آسمانوں پہ ان کو زندہ نہیں اٹھایا گیا، فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا۔ وقد روى ابن ابي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس انه سأل كعبا فذكر ما تقدم غير انه قال لذلك الملك هل لك ان تسأله يعني ملك الموت، کہ پوچھیں کم بقي من اجري لكي ازداد من العمل، کہ کتنی میری زندگی باقی ہے یہ تو ذرا پوچھ کے مجھے بتاؤ۔ وذكر باقي وفيه انه لما سأله اما بقي من اجره قال لا ادري حتى انظر، فنظر ثم قال انك تسألني عن رجل ما بقي من عمره الا طرفة عين، انہوں نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس تفصیل میں دیکھا۔ انہوں نے کہا جس کی تم سفارش کر رہے ہو نا وہ تو ایک پلک جھپکنے کی دیر ہے، اس کا موت کا وقت آ گیا ہے۔ فنظر الملك تعالى جناحه واذا هو قد قبض عليه السلام لا يشعر به، تو انہوں نے حضرت ادریس کی روح قبض فرما لی۔ ثم رواه ابن وجه آخر ان ادریس كان خیاطا، حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے درزی کا کام کرتے تھے۔ فکان لا یغرز ابرۃ الا قال، وہ جب بھی سوئی تھے کپڑا سی رہے ہوتے تو ہر ٹانکے پہ کہتے سبحان اللہ۔ فکان یمسی ولیس فی الارض احد افضل امرا منہ، وذکر بقیتہ کالذی قبلہ او نحوہ۔ وقال ابن ابی نجیح فی ورفعناہ مکانا علیہ قال ادریس رفع فلم یمت کما رفع عیسیٰ علیہ السلام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ان کو بھی زندہ۔ وقال سفیان ان منصورا مجاہد ورفعناہ مکانا علیہ قال السماء الرابعہ۔ وقال لو فی ابن عباس رفعناہ مکانا علیہ قال رفع السماء السادسة فمات بها، وقضى قال الضحاك بن مزاحم وقال الحسن وغيره في قول رفعناه مكانا عليا قال الجنہ۔ لیکن بہرحال ان کو آسمانوں پہ اٹھانے کی یا چوتھے آسمان پہ روح قبض کرنے کی ساری روایات اسرائیلی روایات جن پر کسی قسم کا اعتماد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو بدل ڈالا ہے تو اس کی باقی کسی روایت پہ اعتبار کرنے کا کوئی یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل ومن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہاں سجدہ ہے تو آپ بعد میں سجدہ کر لیں، سجدہ تلاوت۔ یقول تعالی ہؤلاء النبیون وليس المراد المذکورین فی هذه السورة فقط بل جنس الانبیاء علیہم السلام استطرد من ذکر الاشخاص الى الجنس۔ اب اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تو نبیین سے یہی مراد نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہوا ہے بلکہ جنس انبیاء مراد ہے۔ الذين انعم الله من النبي عليهم من النبيين من ذرية آدم قال السدي بن جرير رحمه الله فالذي أنا به من ذرية آدم إدريس، وہ بھی ذریت آدم سے ہیں۔ والذي أنا به من ذرية من حملنا مع نوح ابراہیم، اس سے مراد ابراہیم ہیں۔ والذي أنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل
والذي أنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم قال ابن جرير وذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم. سب کے نسب تو الگ الگ ہیں لیکن سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. حضرت ادریس جو ہیں یہ نوح علیہ السلام کے بھی دادا ہیں. قلت هذا هو الأزهر أن إدريس في عمود النسب نوح عليهم السلام وقد قيل أنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل بالولد الصالح كما قال آدم ابراہیم علیہ السلام. حضرت آدم نے کہا تھا کہ مرحبا بالابن الصالح. حضرت ابراہیم نے بھی معراج کی رات فرمایا تھا مرحبا بالابن الصالح، لیکن ادریس علیہ السلام نے آپ کو بیٹا نہیں کہا، اخ الصالح، بھائی. وروى ابن ابي حاتم حدثنا يونس قال انبانا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة يزيد بن ابي حبيب عبد الله بن عمر ان ادریس اقدم من نوح سے پہلے گزرے. فبعثه الله الى قومه فامرهم ان يقولوا لا اله الا الله ويعملوا ما شاءوا فابوا فاهلكهم الله عز وجل. اللہ نے آپ کو قوم کی طرف بھیجا، آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ کہو لا الہ الا اللہ، اس کے بعد عمل کرو. لیکن انہوں نے انکار کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ومما يؤيد ان المراد بهذه جنس الانبیاء انہا کا قولہ تعالی، مراد جنس انبیاء ہیں، صرف خاص نبی نہیں. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى قوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله. یہ وہ لوگ ہیں انبیاء جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ بھی ان کی پیروی کریں. فبہداہ مقتدہ. وقال سبحانہ وتعالی منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. میرے محبوب میں نے کچھ انبیاء کا آپ پر ذکر فرمایا ہے اور کچھ انبیاء جن کا ذکر نہیں کیا. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل في صاد السجدة فقال نعم ثم تلا هذه الآية أولئك الذين هدى الله هداهم مقتدى فنبيكم ممن أمر يقتدى بهم قال وهو منهم يعني داود. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یعنی جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں، دلائل براہین دیکھتے ہیں تو روتے ہوئے سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں. اذا سمعوا کلام اللہ المتضمن حججہ ودلائلہ وبراہینہ سجدوا لربهم خضوعا واستقامة حمدا وشکرا علی ما هم فیہ من النعم العظیمة والبکا جمع بکیا، بکی جمع باک. فلہذا اجمع العلماء على شرعیت السجود ہا ہونا. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت پہ سجدہ کرنا چاہیے اقتداء بہم اتباع لمن والن، تاکہ ان کی اتباع ہو. قال سفیان الثوری قال قرأ عمر الخطاب سورۃ مریم فسجد وقال هذا السجود فأين البكاء بكي يريد البكاء. رواه ابن حاتم واستقام روایتی ذکر ابی امام فی ما رأیت واللہ اعلم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لما ذکر تعالی حزب السعداء، اللہ نے پہلے سعداء کی جماعت کا ذکر کیا، وهم الانبیاء علیہم السلام ومن اتبعهم من القائمین بحدود اللہ وأوامرہ المؤدین فرائض اللہ تارکین لزواجرہ. اور ان کا ذکر کیا جو انبیاء کی اطاعت کرتے،
اللہ کے حدود کے، اوامر پہ، نواہی پہ، فرائض پہ پوری پابندی سے ان کی اتباع کرتے رہے۔ خلف من بعدہم خلف آخر، ان کے بعد اور دور آیا، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی۔ تو جو نماز کو ضائع کرے گویا دین ضائع کر دیا۔ فَإِذَا أَضَاعُوهَا فَهُمْ لِمَا سِوَاهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَضِيَّعُ، جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی چیزوں کو ضائع کرنے میں کیا دیر لگاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر الخطاب اپنے گورنروں کو لکھتے تھے کہ سب سے پہلے آدمی کی نماز پہ نظر رکھو، اگر وہ نماز میں چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی اس کا کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لِأَنَّهَا عِمَادُ الدِّينِ وَقَوَامَهُ وَخَيْرُ أَعْمَالِهِ، کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، بنیاد ہے، لیکن ان لوگوں نے نماز چھوڑی۔ وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَمَلَاذِهَا، دنیا کی شہوت میں پڑ گئے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگانی پہ خوش اور مگن ہو گئے۔ فَهَؤُلَاءِ يَصِيرُونَ غَيًّا، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن گھاٹے میں ہوں گے۔ وقد اختلف المراد بذات صحاونا فقال المراد بذات ترکہا بالکلیت، اذا صلاۃ کا بعد نے کہا کہ بالکل نماز نہیں پڑھتے۔ اور قال محمد بن کعب القرظی وزیب واختار لہذا ذهب من ذهب من السلف والخلف الائمة كما هو المشهور عن امام احمد وقول عن الشافعی الى تکفیر تارک الصلاۃ الحدیث، جو آدمی مستقل نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان کر وہ کافر ہے، چونکہ حدیث میں ہے بین العبد بین الشرک ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان صرف نماز ہی ہے۔ والحدیث آخر العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ولیس ھذا محل بسط هذه المسألة، وقال الاوزاعی موسیٰ بن سلیم القاضی خیمہ فی قول فقال من بعد مخلف اضاعوا الصلاۃ، قال انما اضاعوا المواقیت ولو کان ترکا کان کفرا، معنی یہ ہے کہ وہ اوقات کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے تھے، مستقل نہیں چھوڑی، اگر مستقل چھوڑتے تو پھر تو کافر ہو جاتے۔ وقال وکیع المسعودی قال حسب سید انه قیل له ان اللہ یکثر ذکر الصلاۃ فی القرآن الذین هم عن صلاتهم ساہون وعلى صلاتهم دائمون على صلاتهم يحافظون، فقالوا نادیان علی مواقیت، اوقات کی رعایت کر کے نماز پڑھنے والے۔ قالوا ما كنا نرى ذلك الا الترک، قال ذلك الكفر، ترک نہیں، ترک تو کفر ہے۔ قال مسروق لا يحافظ احد الصلوات الخمس فیکتب من الغافلین، جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور وقت پہ ادا کرتا ہے وہ غافلین میں نہیں ہوگا۔ وفی افراطہن الحلقہ، اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے اندر ہلاکت ہے۔ وافراطہن اضاعتہن عن وقت، افراد کا کیا معنی ہے کہ وقت کو ضائع کر کے ظہر کی نماز پڑھتا ہے جب عصر ہو جائے، عصر پڑھتا ہے جب مغرب ہونے لگے۔ وقال الاوزاعی نے ابراہیم ابن یزید النخعی قرأ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات ثم قال لم تكن اضاعتهم ترکها ولكن اضاعوا الوقت، انہیں بالکل نہیں چھوڑا لیکن وقت کا خیال نہیں کرتے تھے۔ وقال ابن ابی نجیح وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات قال عند قیام الساعة وذهاب صالح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينظر بعضهم على بعض في الازقۃ، انہوں نے کہا کہ یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ جب حضور کی امت کے اچھے لوگ چلے جائیں گے تو پھر باقی یہی لوگ رہیں گے جو جانوروں کی زندگی گزاریں گے۔ وقضى جابر الجوفی ان مجاہد و اکرامۃ وطن من هذه الامة في آخر الزمان، آخر زمان میں یہ لوگ آئیں گے جو نمازوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ واللہ اعلم۔